السلام علیکم پاکستانی، آپ سب کو میری طرف سے اور شہید ارشد شریف کی طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ ہم اسے کم از کم جب تک زندہ ہیں اس طرح زندہ رکھیں گے۔ اور ویسے بھی ارشد بھائی کی ایک بڑی پیاری مجھے عادت لگتی تھی کہ وہ بڑے پیارے انداز میں سلام کرتے تھے، کہ قرآن شریف میں ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرو، اور اگر کوئی پہل کر دے تمہیں سلام تو اسے بڑے اچھے طریقے سے جواب دو۔ تو ارشد بھائی اس آیت کا نا بہت ہی اچھے طریقے سے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے تھے، جہاں ان میں اور بہت ساری خوبیاں تھیں۔ بہرحال کیونکہ یہ سب لوگوں کی نگاہ سے ان کی خوبی گزرتی تھی تو اس لیے اسے میں نے یہاں بیان کر دیا۔ انہی کے ذکر سے میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، لیکن آج کیونکہ پھر تین صحافی جو اثاثہ ہیں پاکستان کا، جو پاکستانی قوم کے ہیرو ہیں، جو حقیقت میں پاکستانیوں کے محافظ ہیں، صحافت کے میدان سے وہ پاکستانیوں کی بقا کی اور پاکستان کی بقا کی اپنے قلم سے، اپنی کلام سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور انہیں اس جرم کی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے والے جنرل اور بریگیڈیئر انہیں اپنے تشدد کا اور جبر کا نشانہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کو آپ کے آفیسر، ریٹائر آفیسر، اور آپ کو قوم اس عہدے کے قابل نہیں سمجھتی، وہ آپ کو یہ مقام نہیں دینا چاہتی، وہ اپنے لیے عزت نہیں سمجھتے کہ آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر آپ کا نام ہو، تو آپ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ باجوہ صاحب، اگر کتے کو مالک دھتکار دے تو وہ بھی مالک کو چھوڑ جاتا ہے۔ آپ کی نسل کیا ہے یہ آپ خود بتا دیں۔ باجوہ صاحب، میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان، ہم آپ کی وردی و بندوقوں کے محتاج نہیں ہیں، کہ پاکستان بغیر وردی کے، بغیر بندوقوں کے، بغیر خون بہائے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا، اپنی اسی عوام کی طاقت کے ساتھ، اپنے قلم سے اور اپنے کلام سے۔ پاکستان بغیر خون بہائے، بغیر توپیں چلائے، قائد اعظم کے قلم اور کلام سے جنگ کرتے ہوئے پاکستان نے دنیا کا نقشہ بدلتے ہوئے ایک نئے ملک پاکستان کا نقشے پہ اضافہ کیا تھا۔ تو ہمارے پاس یہ تجربہ ہے، اس لیے آپ ہمیں اپنی وردی اور اپنی بندوقوں کا محتاج مت سمجھیں کہ آپ قوم کے بیٹوں کو دھمکی دیتے نظر آتے ہیں، آپ قوم کے بیٹوں پہ تشدد کرتے نظر آتے ہیں۔ باجوہ صاحب، آپ نے بھی تو 2 بیٹے پیدا کر رکھے ہیں، اگر ان کے سر کہیں آپ کو لٹکتے نظر آئے تو آپ کیا کریں گے؟ دنیا بہت چھوٹی ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے، اور صرف آپ ہی سر پھرے نہیں، آپ جیسی بد نصیب ماؤں جیسے اور بھی سر پھرے اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کے نا تصور میں لٹکے سر دیکھیں، ارشد شریف کا چہرہ ہٹا کے اپنے بیٹوں کا وہاں سر لگا کے آپ دیکھیں، شاید آپ کو پتا چلے کہ کسی ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے، بہنوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے، شہید ارشد شریف کے معصوم بچوں کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہے جن کا باپ چھین لیا آپ نے۔ آپ لاکھ انکار کریں اپنے جرم کا، جرم خود چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں کس کے ہاتھوں سے ہوا، اس قتل کا خون کن انگلیوں پہ ہے، خود جرم چیخ چیخ کے یہ بات کہہ رہا ہے۔ کس نے اس پہ مقدمے بنائے؟ کس نے اسے ملک بدر ہونے پہ مجبور کیا؟
وہ خط اس کے، وہ اس کی ریکارڈنگ، وہ اس کی ویڈیو. ویسے اصول تو یہ ہے پاکستانیوں کہ ہم سب کو مختلف گروپوں کو لے کر قمر باجوہ صاحب پہ ارشد شریف کے قتل کی جو ہے FIR کٹوانی چاہیے. ہمیں چیف جسٹس عمر بندیال پہ FIR کٹوانی چاہیے ارشد شریف کے قتل کی، کیونکہ وہ انہیں پکارتا رہا، انہیں بتاتا رہا مجھے تھریٹ ہے، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے مجرمانہ غفلت کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اسے قانونی تحفظ نہیں دیا جو کہ آئین شہری کو دیتا ہے. اس نے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی درخواست کی، ان کے خلاف بھی FIR کٹنی چاہیے. انہوں نے بھی پاکستان کے دستور کے مطابق ارشد شریف کو آئینی تحفظ نہ دیا. آئینی تحفظ نہ دینا خود جرم کیا ان لوگوں نے. اس جرم کی پاداش میں ان پہ FIR کٹنی چاہیے. پھر چیف آف آرمی اسٹاف قمر باجوہ پہ ضرور FIR کٹنی چاہیے، کیونکہ انہی کے ادارے نے اس کا رہنا یہاں محال کیا اور اسے ملک بدر کیا. انہی کے ادارے کے ایک ڈپارٹمنٹ نے، جس کے چیف ہیں جنرل ندیم انجم، اس پہ FIR کٹنی چاہیے. جو غیر ضروری ارشد شریف کی پرسنل لائف کی انٹیلیجنس کرتے ہوئے، مداخلت کرتے ہوئے، اسے خطرے میں ڈالتے ہوئے، نہ صرف خطرے میں ڈالتے ہوئے بلکہ بیرون ملک کی پولیس کو یہ ہدف دے کر اسے ٹارگٹ کلنگ میں مروایا گیا ہے. کیا قمر باجوہ صاحب قرآن ہاتھ میں لے کر آتے ہیں؟ ندیم انجم قرآن لے کر ہاتھ میں آ کر میڈیا پہ بیٹھ کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ارشد شریف کے قتل میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں؟ کیا آ کے نواز شریف، مریم، شہباز شریف یہ قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں؟ یہ سب مجرم ہیں، کیونکہ ان سب کے جرموں کو بے نقاب کرنے والا تھا ارشد شریف. کیونکہ پاکستانیوں اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے جنرلوں کو کوئی نہ کوئی گلوز چاہیے ہوتے ہیں کرپشن کرنے کے لیے. تو وہ کرپٹ سیاسی جو پارٹیوں میں سیاسی نمائندے ہیں، ان میں جو کرپٹ ہوتے ہیں وہ ان کے گلوز بنتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے لوگ گلوز پہن کے کرپشن کرتے ہیں. کرپشن یہ بھی کرتے ہیں. اب تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی. انہوں نے اپنی کرپشن، اپنا جرم چھپانے کے لیے ایک معصوم کا خون بہا دیا، ایک ماں کی گود اجاڑ دی. پاکستانیوں کا بڑا اثاثہ تھا ارشد شریف. بڑی سالوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے ہیرے. کیا باجوہ صاحب اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، ندیم انجم صاحب، آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے بے عیب بنایا، جسے میں نے رزق دے کر کھلا کر اتنا بڑا اسے گھنا دار درخت بنایا، میں نے جسے ایک قوم کے لیے محافظ بنایا، اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اس کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی طرح نہیں، قاتل کے صرف ہاتھ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ پہلے سہولت کاروں کو پکڑتا ہے. اور آپ بجائے کہ اپنے اس جرم پہ نادم ہو، آپ بلکہ باقی صحافیوں کو ڈرا رہے ہیں کہ ہم تمہارا ارشد شریف جیسا حشر کریں گے. آپ ہمیں مجبور نہ کریں. ہم آپ کی ویڈیو، آڈیو، آپ کی تصویریں لے کر انٹرنیشنل لیول پر ہم آپ کے خلاف مہم چلائیں کہ پاکستان کی زمین کو
آزادی صحافت کے لیے تنگ کر دیا گیا ہے، صحافیوں پہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ ہم قوم احتجاج کرتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں۔ یہ بیٹے ہمارا اثاثہ ہیں، ان کی فیملیاں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملیوں کو ان کی فیملیوں کے لیے انہیں تحفظ چاہیے۔ ہمیں آپ اتنا مجبور نہ کریں۔ بڑی ملک کی جگہ سائی ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی، لیکن آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں۔ یہ اختیار مت بھولے، آپ احسان فراموش ہیں، اس قوم نے آپ کو دیا۔ باجوہ صاحب، آپ کی کیا اوقات ہے؟ کسی نالی میں آپ گرے پڑے ہوتے۔ اس قوم نے آپ کو وردی دی، اس قوم نے یہ آپ کو اختیار دیا۔ ہم نے آپ کو بندوق دی تھی اس قوم کی حفاظت کے لیے، آپ نے اس بندوق کا رخ اس قوم کی طرف موڑ کے اس قوم کے، اس ملک کے دشمن سے آپ نے سودے بازی کر لی۔ آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے اپنی اس بے شرمی پہ۔ باجوہ صاحب، مجھے لگتا ہے آپ کا اللہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے، مجھے لگتا ہے آپ کا اللہ سو جاتا ہے، اس لیے بڑی آسانی سے آپ جرم بھی کر لیتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں۔ ورنہ مسلمان کا تو ایمان یہ ہے، اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، اور اسی کی بیس پہ نہ تو ہم کسی کے مال کو لوٹ سکتے ہیں اور نہ ہی جھوٹ بول سکتے ہیں، تو کسی کی جان لینا تو بڑی دور کی بات۔ مجھے کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اور جس کا یہ ایمان نہیں وہ کافر ہے، پھر اپنے کافر ہونے کا اعلان کرے نا۔ مسلمانوں میں گھس کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ پھر صحافی پاکستان چھوڑ گئے۔ آپ لوگوں نے اتنا، عمران ریاض نے کہا مجھے زبان کاٹنے کا، میری زبان خراب کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں یہ تمہارا گھر ہے نا، یہاں تمہارے بچے رہتے ہیں، ڈوب کے مر جاؤ۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسرائیل بنا دیا ہے کیا؟ تم یہ سمجھتے ہو تمہیں نہیں مرنا؟ تم لوگوں کے بچے نہیں ہیں، تمہیں کوئی نہیں لٹکا سکتا۔ ایک تمہارے ماؤں نے ہی یہ گندے انڈے پیدا کیے ہیں، اور بھی تو تم جیسے ہو سکتے ہیں جو تم پر بھی ہاتھ صاف کریں، اگر تم معصوموں کا خون بہا رہے ہو۔ میں اداروں میں بیٹھے ارباب اختیار مجرموں سے کہتی ہوں کہ مجرم کا ہاتھ کتنا بھی لمبا ہو، اللہ کی لاٹھی سے دور نہیں ہے، اور نیک لوگوں کو ماؤں کی، بہنوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ باجوہ صاحب، آپ اگر یوں سمجھتے ہیں کہ آپ یوں صحافیوں کی زبان بند کروا لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی جاؤں۔ باجوہ صاحب، زمین میں ایک بیج دفن کرتے ہیں تو پھلدار درخت بے شمار پھل دے کر بے شمار بیج پیدا کرتا ہے۔ آپ نے بھی اس قوم کا ایک بیٹا، ایک صحافی بیٹا، ایک محافظ اس زمین میں دفنایا ہے۔ اب آپ بھی پھل کا انتظار کریں۔ کہ اب ہر گھر سے جب ارشد شریف نکلے گا، ارشد شریف کے لیے آواز بلند ہوگی، آپ بھی اب پھل کا انتظار کریں۔ حد ہو گئی ہے۔ ابھی ہم لوگ سن رہے ہیں کہ آپ لوگ پاکستانی عوام کو حقیقی آزادی کے احتجاج میں روکنے کے لیے آپ لوگوں نے کنٹینر اور رینجرز اور شیل اور ہیلی کاپٹر اکٹھے کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بزدل فوج نہیں ہوگی جو اپنی قوم کو مارے۔ وہ فوج نامرد ہوتی ہے جو اپنی عوام پہ اپنے اسلحے کو تان لے۔ آپ نے اپنی قوم پہ اسلحے کو تاننا ہے تو اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے، پاؤں میں گھنگرو باندھیں۔ آپ
اور اس قوم کے حوصلے کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے جو ڈٹ کے بغیر اسلحے کے آپ کے سامنے کھڑی ہے. بہادر تو قوم ہے، آپ لوگ تو بزدل نکلے. آپ کو یہ قوم ہیرو اپنا سمجھتی تھی، آپ زیرو نکلے. آپ نے اتنا بڑا دھوکہ ہمیں دیا. ہم آپ کو وفادار سمجھتے تھے، آپ غدار نکلے. اگر قمر باجوہ صاحب کسی پاکستان کے شہری کو، چاہے وہ سیاسی ورکر ہو یا صحافی ہو، اب کسی کو خراش بھی آئی تو آپ لوگ اپنی خیر بھی منا لیں. آپ لوگوں کے بھی بچے باہر رہتے ہیں نا، آپ لوگوں کے بھی اثاثے باہر ہیں. عوام اب اتنی تنگ ہے، عوام کو اپنے اثاثے نہیں چاہیے. کسی دماغ پھرے کا دماغ پھر گیا تو حساب برابر کر دیا جائے گا. جو ہتھ کنڈے آپ لوگوں نے کیے نا پاکستانی قوم کے لیے، وہی آپ کے لیے ہوں گے. آپ کی بھی ریکارڈنگیں ہوں گی. آپ کی سیکیورٹی کو بھی بریچ کیا جائے گا. آپ کے سیکیورٹی گارڈ ہی آپ کو گولی مار سکتے ہیں. آپ کے بھی جہاز پھٹ سکتے ہیں. آپ کے بھی بچے لٹکائے جا سکتے ہیں. بند کریں اس ظلم و تشدد کو قوم پہ اور صحافیوں پہ اور سیاسی ورکروں پہ. بند کریں اپنے اس جبر و تشدد کو. بدترین مارشل لا ہے اس وقت پاکستان میں. بدترین لا قانونیت ہے اس وقت پاکستان میں. پاکستان کی سرزمین اس وقت دنیا کے نقشے پہ پاکستان صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک ملک بن گیا ہے. آپ جیسے چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے، چند گندے انڈوں کی وجہ سے، جن کی ماؤں نے پتہ نہیں کیا گناہ کیا تھا کہ آپ جیسی اولادیں پیدا کی. کہتے ہیں ماں کا کردار نہ ہو تو غدار پیدا ہوتا ہے. ماں کا کردار ہو تو وردی اسلحہ نہ بھی ہو تو سپہ سالار پیدا ہوتا ہے. ارشد شریف نے ثابت کیا، عمران خان صاحب نے ثابت کیا، عمران ریاض نے ثابت کیا. جو حق پہ ڈٹ جائے اس کی ماں کا کردار بہت بلند ہوگا. نہیں تو نوح کی بیوی بھی حق کے خلاف کھڑی ہو کے جہنمی ہو گئی تھی. لوط کی بیوی بھی بد کردار تھی، جہنمی ہو گئی تھی. اپنے بچوں کو بھی پیغمبر سے دور جہنم میں لے گئی. ماں کا کردار نہ ہو تو پھر غدار ہی پیدا ہوتا ہے. پاکستانیوں، ہم نے بغیر خون بہائے، قائد اعظم نے اپنے قلم و کلام سے پاکستان کا قیام کیا تھا، دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا. اس وقت بھی پاکستان کے بڑے اندرون بیرون دشمن تھے. مسلمانوں کے مولویوں نے اس وقت گاندھی صاحب کو نعوذ باللہ پیغمبر کہہ دیا تھا کہ آج اگر ہوتا تو یہ پیغمبر ہوتا، اور قائد اعظم کو کافر کہہ دیا تھا. اپنے صفوں کی کالی بھیڑوں پہ نگاہ رکھو، باہر کا دشمن تمہارا بال باقا نہیں کر سکتا. جو صفوں میں بھیڑے ہیں نا، یہ ان کے آلہ کار ہیں، یہ ان کے ہتھیار ہیں. ان کا صفایا کر تو تمہیں باہر تو ماں کا کہ کسی دودھ میں طہارت نہیں کہ تم پہ نگاہ بھی اٹھا سکے. یہ گندے انڈے کالی بھیڑیں جو ہماری صفوں میں ہیں، جن کا ایمان پیسہ ہے، جن کی قومیت ان کا پیسہ ہے، جن کا رب ان کا پیسہ ہے، یہ ٹگے ٹگے پہ بکنے والے کم ذات لوگ، یہ کم ذات ہیں. ذات والا کبھی بکتا نہیں. اشرف شریف کی ذات تھی، کردار تھا، بکا نہیں، کٹ گیا، جھکا نہیں. عمران خان صاحب موت کو للکار رہے ہیں لیکن بکے نہیں، جھکے نہیں. خان صاحب کی یہی تو کوالٹی پوری قوم کو ان کا غلام کر گئی ہے. عمران ریاض ہو یا موئد پیرزادہ ہو، ارشاد بھٹی ہو یا حمید بھٹی ہو یا چودھری غلام حسین ہو، چاہے سمیع ابراہیم ہو،
ڈٹ گئے ہیں، ماؤں کے کردار کی خوشبو دے رہے ہیں، اور ایک وہ گندے انڈے مسندوں پہ بیٹھے ہیں، عہدوں پہ بیٹھے ہیں، اپنی ماؤں کو گالیاں 22 کروڑ عوام سے دلوا رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں۔ جو اپنی ماں کے نہیں بن پا رہے، اس قوم کے کیسے بنیں گے؟ وہ اپنی ماں کو گالیاں دلوانا قبول کر رہے ہیں، نہ تو عہدوں سے الگ ہو رہے ہیں، نہ مستنوں اور اقتداروں سے الگ ہو رہے ہیں، گالی کھانا پسند کر رہے ہیں، ماں کو گالی دلوانا پسند کر رہے ہیں۔ انہیں اقتدار اور پیسہ کتنا پیارا ہے، لیکن کوئی باضمیر، باغیرت، با کردار ماں کی اولاد ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہے دونوں جہاں کی دولتیں نعمتیں میری ماں سے افضل نہیں۔ اولاد با کردار تب ہوتی ہے۔ پاکستانیوں، حقیقی آزادی کی طرح جیسا خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہو، کسی گمراہ خبر کا حصہ نہ بننا۔ یہ اس آزادی مارچ کو ناکام بنانے کے لیے گمراہ خبریں بار بار دیتے ہیں، کبھی میٹنگوں کی دیتے ہیں، کبھی کسی کی آڈیو، کبھی کسی کی ویڈیو۔ یہ بہت کچھ کریں گے، یہ مداری ہیں۔ ان مداریوں کا یقین نہ کرنا، خان صاحب کی بات کا، خان صاحب کے اعلان کا یقین کرنا۔ خان صاحب کے ساتھ جو کھڑا ہوا، دیکھو ارشد مر کے بھی امر ہو گیا، کھڑا رہا۔ اور جو خان صاحب کو چھوڑ کے گیا وہ کہیں کا نہیں رہا۔ دیکھ لو، چاہے فیصل وارڈا ہو یا جو لوٹے ہو گئے تھے وہ انہیں دیکھ لو، وہ جوید ہاشمی صاحب کو دیکھ لو، جو وہ ریحام خان کو دیکھ لو۔ جو خان صاحب کو چھوڑ کے گیا وہ کہیں کا نہیں ہوا۔ کیوں؟ خان صاحب دو چہرے نہیں رکھتے، خان صاحب جھوٹ نہیں بولتے، خان صاحب اپنی لالچ کے لیے یہ جنگ نہیں لڑے، خان صاحب اپنی ذات کی جنگ نہیں، خان صاحب خلوص نیت سے اپنی قوم، اپنے ملک کی جنگ لڑے۔ خان صاحب کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے کل جو سن آف پاکستان تھا، آج وہ فادر آف پاکستان ہے۔ آج لوگ موویاں بنا رہے ہیں، سن آف پاکستان عمران خان، اینڈ ناؤ فادر آف پاکستان عمران خان۔ تو پاکستانیوں، اپنے اس عظیم لیڈر کی جو ثانیہ قائد اعظم ہے، قدر کرو، اور خان صاحب کی بات کا یقین کرو۔ ان تمام سیاسی، مذہبی اور اداروں میں بیٹھے محافظی مداریوں، سامریوں کی نسبت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔